یہ جو یہ رولا پایا ہوا ہے چوہے صاحب، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شور کیوں ہے. آپ کے سامنے فرانس 24 کی سٹوری، بیجنگ ڈس انفارمیشن ٹارگیٹڈ فرینچ رافیل جیٹس ٹو بوسٹ سیلز آف چائنا میڈ پلینز. ان کے جو انٹرنیشنل ان کے جو انٹیلیجنس کے سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی اعتراف ہوا ہے ابھی تک مختلف ان کے جو کوارٹرز کے اندر، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس میں یہ مانا گیا کہ ہاں ہمیں مار پڑی ہے. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا. That is not information which I said is important. What is important is why they went down. That is more important for us. Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. ایئر کموڈور صاحب، بڑا واضح طور پر یہ فیکٹ جو ہے ساری دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان نے جو ہے J-10C استعمال کیے، F-17 تھنڈر استعمال کیے، چائنیز ایکوپمنٹ ہم نے استعمال کیا. کل بھی فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم نے جنگ لڑی ہے، اپنے زور بازو کے اوپر لڑی ہے، اور انڈیا نے بھی مختلف دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے ہیوی شاپنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنے ہتھیار استعمال کیے. اب یہ جو ایشو بڑھتا جا رہا ہے، نہ رافیل ایکسیپٹ کر رہا ہے آفیشلی فارملی، نہ انڈین گورنمنٹ ایکسیپٹ کر رہی ہے آفیشلی. دائیں بائیں بیانات ان کے آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا انڈونیشیا کے اندر ان کا ایک جو ملٹری اٹیچی ہے وہ بھی بات مان رہا تھا. تو یہ کب یہ معاملہ یہ حل ہوگا رافیل کے گرنے کا؟ یہ کیوں نہیں فارملی اس کو آفیشلی ایکسیپٹ کر رہے؟ بہت شکریہ گومن صاحب انوائٹ کرنے کا، چوہدری صاحب کو، ایوب صاحب کو، آپ کے ناظرین کو السلام علیکم. یہ بالکل یہ انہوں نے گرم کیا اور رکھا ہوئے ہے. سارے کا سارا ٹاپک آپ نے نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے سارا ہیٹڈ ڈیبیٹ رکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے پہلے یہ کلیئر کر لیں جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارے خلاف ایک نہیں بلکہ 2 ایڈورسریز تھے، اس کو میں ذرا کامنٹ کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. دیکھیے 1982 اور 83 میں ہمیں F-16 ملے تھے امریکہ سے. اس کے بعد سے ہم نے ویسٹ یا امریکہ کا ایک بھی جہاز پاک فضائیہ نے انڈکٹ نہیں کیا پچھلے 43 سالوں میں، سوائے چائنیز جہازوں کے. یا F-17 تھنڈر ہے یا J-10C جس کا بھی آپ نے نام لیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا نے کیا انڈکٹ کیا. ہماری سول ایک انڈکشن ہے. ٹرکی سے ہم نے ضرور ڈرون یا ان مینڈ ایئر وہیکل کی سپورٹ لی ہے، وہ دوسرا ملک ہے. اب انڈیا کی طرف دیکھیے کیا ہے. انڈیا کی طرف رافیل اور میراج 2000 فرانس کے، S-400 رشیا کا، امریکہ سے چنوک ہیلی کاپٹر اور C-130 ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، اینڈ اسرائیل سے ڈرونز. اب 4 ملک ہندوستان کو پچھلے 40 سال، 43 سالوں کا میں ذکر صرف کمپیرزن کر رہا ہوں، اور یہ 43 سالوں میں ہم نے کس سے کیا لیا اور انہوں نے کیا لیا. تو ہم نے مسلح افواج نے، پاک فضائیہ نے ایک دفعہ بھی کہا کہ ہمارا 4 ملکوں سے مقابلہ تھا. پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں. اور یہ آن دا لائٹر نوٹ، کیونکہ جنگ بڑی سیریس ہوتی ہے اور اتنا سیریس رہنا نہیں چاہیے. یہ صرف بالی ووڈ یا لالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ ہیرو کہ کوئی اور آ کے گولی مار دیتا ہے، یا آپ کو لگنے والی ہے تو آگے کوئی اور آ جاتا ہے گولی کھا لیتا ہے. دیکھیں گومن صاحب، جنگ کے اندر جنگ آپ نے خود لڑنی ہوتی ہے. پیس ٹائم میں آپ جس سے مرضی مدد لے لیں، وہ آپ کا حق ہے. ہندوستان نے لی. ہم نے رافیل مار کے کہا تھا کہ یہ تو فرانس نے مدد نہ کی ہوتی تو ہم دیکھتے ہم زیادہ MiG-29 مارتے. آپ جس طرح آئے آپ نے ٹرینڈ اس طرح کرنا ہوتا ہے. ڈے 1 سے آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دیکھیے یہ ویپن سسٹم نہیں ہوتے، یہ اس کے پیچھے انٹیگریشن ہوتا ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں یہ رکھنا پڑے گا، بیکاز دیکھیے ٹریننگ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ٹریننگ نہیں کی ہوئی تو آپ کو کوئی چیز دنیا کی کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. میں بچپن سے میرا ایک فیوریٹ اسپورٹس مین تھا، میں ادھر بھی تھوڑی سی ٹچ کرتا چلوں، محمد علی باکسر.
اور میں سمجھتا تھا گھومن صاحب کہ یہ 6 فٹ 3 انچ کا باکسر ہے اور اللہ نے اس کو مذہب بھی ہمارا عطا کر دیا, وہ کنورٹ کر گیا اور پاور اس کی اتنی ہے اور 220-25 پاؤنڈ اس کا وزن ہے, مکہ مارتا ہے, گرا دیتا ہے, تو اس میں بہادری کیا ہے؟ وہ ایک دفعہ میں اس کی ایک انٹرویو سن رہا تھا, اس نے بڑی زبردست بات کہی. اس نے انگریزی میں کہا, میں اردو میں کوشش کرتا ہوں کہنے کی, اس نے کہا کہ مجھے ٹریننگ کے ہر سیکنڈ سے نفرت تھی, لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا اب برداشت کرو اور پوری زندگی چیمپئن بن کر گزارو. یہ دیکھیے ٹریننگ کی امپورٹنٹ. بالکل صحیح. جب میں اکیڈمی میں گیا تھا تو سامنے دیوار پر لکھا ہوا تھا the more you sweat in peace the less you bleed in war. تو یہ ہم نہیں کر رہے. تو you will bleed less in war اگر آپ نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, اگر کیپیبلٹی اور ریزالو ہے. اگر آپ کی کیپیبلٹی اور ریزالو ہے تو آپ رافیل نہیں, آپ کو F-35 بھی نہیں بچا سکتا, دنیا کا موسٹ ماڈرن جہاز لے آئے. یو ہیو ٹو ٹرین ویل, آپ نے انٹیگریشن کرنی ہوتی ہے. اب ہر دفعہ میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں, آپ نے آرکیسٹریٹ کرنی ہوتی ہے جنگ. یہ میوزک کی طرح ہے, ایوری بڈی ہیز ٹو ساؤنڈ گڈ ان دا ردم, ان کوآرڈینیشن, ایک افیکٹ کریٹ کرنے کے لیے. وہ افیکٹ ایئر آپریشن میں بھی یہی ہے. اور ایک اگر آپ مجھے کوئک ٹائم دیں گے 1 منٹ کا, تو میں ہسٹری سے فلیش بیک کرنا چلتا چلوں کہ دیکھیے یہ ریزالو کی کمی آج کی نہیں ہے. 1962 میں چائنا نے حملہ کیا انڈیا پر. آپ سوچیں نہرو پرائم منسٹر تھے جو ان کے فاؤنڈنگ فادر تھے, ایک قسم کے ون آف دا فاؤنڈنگ فادر. اور ہندوستان کو بنے صرف 14-15 سال ہوئے تھے, چین کو 14 سال ہوئے تھے, پاکستان کو 14 سال ہوئے تھے اس وقت بنے ہوئے. ان کے پاس برٹش ٹرینڈ نیٹ جہاز تھے اور ہنٹر جہاز تھے. چائنا کے پاس MiG 17 اور 15 پرانے آبسلیٹ جہاز تھے, آلموسٹ ورلڈ وار 2 کے. انہوں نے ہندوستان ایئر فورس ڈپلوائی نہیں کی, آپ سوچیں اس جنگ میں, نہ چائنیز کے خلاف. ان کے پاس ایئر بیس بھی تھا. اور کس کے لیے استعمال کی اپنی ایئر فورس؟ ٹرانسپورٹیشن اونلی اینڈ کیجویلٹی ایویکویشن. آیا ایئر فورس اس کام کے لیے ہوتی ہے؟ یہ کانسیپٹ شروع سے آؤٹ ہے. میں آپ کو اتنی پرانی 60-65 سال پرانی فلیش بیک کروا رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو فائٹ ویل, یو ہیو ٹو فائٹ ویل, اینڈ ٹو فائٹ ویل یو ہیو ٹو ٹرین ویل. اور اگر آپ نے ٹرین نہیں کیا ہوا تو پھر آپ بالکل یہ کہیں کہ ہم تو سومو پہلوان ہیں. سومو پہلوان کا بہت بڑا والیوم ہوتا ہے, سومو پہلوان کی بہت بڑی انرجی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اسٹیمنا بھی زیادہ ہو. لیکن اگر سومو پہلوان یہ کہے کہ کیونکہ میں سائز میں بڑا ہوں, میری اکانومی بڑی ہے, میرا اسٹیمنا بھی زیادہ ہے, اس لیے میں سوئمنگ بھی سب سے اچھی کروں گا, میں بیڈمنٹن بھی اچھی کھیلوں گا, اور میں اسکواش بھی سب سے اچھی کھیلوں گا. بالکل ایسا ممکن نہیں ہے کمانڈر صاحب.